بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم مقدمۃ الکتاب، حدیث نمبر 0۔ شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہربانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔ تمام تر حمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت تک پہنچنے والی تمام احادیث کو ان کی منقولہ اسناد سمیت جاننا چاہتے ہیں، اور ان احادیث کو بھی جو ثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہیں، اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچائیں۔ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث شمار کر کے مجموعے کی شکل میں آپ کی دسترس میں لائی جائیں۔ آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں ان احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تعریف کی شکل میں ملخص کر دوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تکرار ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے استنباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا، جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ نے جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کے بارے میں غور و فکر کی طرف رجوع کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس کے نتائج قابل تعریف اور فوائد یقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحمت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اس کی توفیق ملی اور اللہ کی طرف سے اس کے مکمل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص جسے دوسرے لوگوں سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا وہ میں خود ہوں گا۔ اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصیات کے حامل کم احادیث کو محفوظ رکھنا اور ان میں اچھی طرح مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے شخص کے لیے جو اس وقت تک ان میں سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی امتیاز نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق سے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا تو کم تعداد میں صحیح احادیث چن لینا کثیر تعداد میں ضعیف احادیث کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سی احادیث کو اکٹھا کرنے اور مقرر احادیث کو جمع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم میں کسی قدر شعور اور اسباب و علت کی معرفت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی مشیت سے ایسا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جو اسے عطا کی گئی ہیں کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جو شعور و معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہے، تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ نے جس کتاب کا مطالبہ کیا، ہم انشاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخریج مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں، جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام احادیث کو لیں گے جو سنداً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئیں، اور تکرار کے بغیر انہیں 3 اقسام اور بیان کرنے والے لوگوں کے 3 طبقوں کے مطابق تقسیم کریں گے، الا یہ کہ کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کیے بغیر چارہ نہ ہو، مثلاً اس میں کوئی معنی زیادہ ہو یا کوئی سند ایسی ہو جو کسی علت یا سبب کے بنا پر دوسری سند کے پہلو بپہلو آئی ہو، کیونکہ حدیث میں ایک زائد معنی جس کی ضرورت ہو ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیث کو جس میں ہمارا بیان کردہ کوئی معنوی اضافہ پایا جاتا ہے دوبارہ لائے بغیر چارہ نہیں، یا جب ممکن ہوا تو ہم اس معنی کو اختصار کے ساتھ پوری حدیث سے الگ کر کے بیان کر دیں گے، لیکن بسا اوقات اسے پوری حدیث سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کی گنجائش نہ ہو تو اسے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ البتہ جہاں ہمارے لیے اسے مکمل طور پر دہرانے سے بچنا ممکن ہوگا اور کامل شکل میں
ہمیں اس کی ضرورت نہ ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے، اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ انہی احادیث کو ترجیح دیں جو دوسری احادیث کی نسبت فنی خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہوں، یعنی ان کے ناقلین یعنی راوی نقل حدیث میں صحت اور ثقاہت رکھنے والے ہوں۔ ان کی روایت میں شدید اختلاف پایا جائے، نہ الفاظ و معنی کو بہت برے طریقے سے خلط ملط کیا گیا ہو، جس طرح کہ بہت سے حدیث بیان کرنے والوں میں پایا گیا ہے، اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔ جب ہم اس قسم کے ثقہ لوگوں سے مرویات کا احاطہ کر لیں گے تو بعد ازیں ایسی روایت لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایسے راوی موجود ہوں گے جو طبقہ اولا جیسے راویوں کے حفظ و اتقان سے متصف نہیں، لیکن وہ بھی انہی میں سے ہیں، چاہے ان صفات میں ان سے ذرا کم ہے جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے، لیکن عفت، صدق اور علم سے شغف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہوں، جس طرح عطا بن صائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان کی طرح کے دیگر حاملین آثار اور ناقلین اخبار ہیں۔ یہ حضرات اگرچہ اہل علم کے ہاں علم اور عفت جیسی صفات میں معروف ہیں، لیکن ان کے ہم عصر لوگوں میں سے بعض دیگر حضرات ایسے ہیں جو اتقان اور روایت کی صحت کے معاملے میں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں یہ حفظ و اتقان ایک بہت اونچا مرتبہ اور ایک اعلیٰ ترین صفت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ان تینوں حضرات یعنی عطا، یزید اور لیث جن کا ہم نے ابھی نام لیا، ان کا موازنہ حدیث کے حفظ و اتقان میں منصور بن معتمر، سلیمان اعمش اور اسماعیل بن ابی خالد سے کریں تو انہیں آپ ان حضرات سے خاصے فاصلے پر پائیں گے، یہ ان کے قریب بھی نہیں آ پاتے۔ ماہرین علم حدیث کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ منصور، اعمش اور اسماعیل کے ہاں حفظ کی صحت اور حدیث بیان کرنے میں مہارت کی جو صفات فراوان اہل علم کو نظر آتی ہیں، ان کے نزدیک وہ عطا، یزید اور لیث کے ہاں اس طرح معروف نہیں۔ اگر آپ دیگر ہمسروں کے درمیان موازنہ کریں تو بھی یہی ماجرا سامنے آتا ہے۔ مثلا آپ ابن عون اور ایوب سختیانی کا موازنہ عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی سے کریں، یہ دونوں بھی اسی طرح حسن بصری اور ابن سیرین کے شاگرد ہیں جس طرح ابن عون اور ایوب ان کے شاگرد ہیں، لیکن ان دونوں اور ان دونوں کے درمیان کمال فضل اور صحت نقل کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ عوف اور اشعث بھی اگرچہ اہل علم کے ہاں صدق و امانت سے ہٹے ہوئے نہیں مانے جاتے، لیکن جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ ہم نے نام ذکر کر کے مثال اس لیے دی ہے تاکہ اس شخص کے لیے جو اہل علم کے ہاں حاملین حدیث کے درجے کے طریقے سے ناواقف ہے، یہ مثال ایسا واضح نشان ثابت ہو جس کے ذریعے سے وہ مکمل واقفیت حاصل کر لے اور اونچا درجہ رکھنے والے کو اس کے مرتبے سے گھٹائے اور نہ کم درجے والے کو اس کے مرتبے سے بڑھائے، ہر ایک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے پر رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی گئی، انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کا حکم جو قرآن نے بیان فرمایا، ہر علم والے سے اوپر ایک علم رکھنے والا ہے۔ ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذکر کردہ صورتوں کے مطابق تالیف کریں گے جو احادیث ان لوگوں سے مروی ہیں جو تمام ماہرین علم حدیث یا ان میں سے اکثر کے نزدیک متہم ہیں۔ ہم ان کی روایت سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے، جیسے عبداللہ بن مسور، ابو جعفر مدائنی، عمر بن خالد، عبد القدوس شامی، محمد بن سعید مسلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمرو نخعی اور ان جیسے دیگر لوگوں کی مرویات سے بھی جن پر وضع احادیث اور روایات سازی کے الزامات ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کی مرویات کی غالب تعداد منکر اور غلط احادیث پر مشتمل ہے، ہم ان کی احادیث سے بھی احتراز کریں گے۔ کسی حدیث بیان کرنے والے کی منکر روایت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی روایت کردہ حدیث کا دوسرے اصحاب حفظ اور مقبول محدثین کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ ان کی روایت کے مخالف ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو پائے۔ جب کسی کی اکثر مرویات اس طرح کی ہوں
تو وہ متروک الحدیث ہوتا ہے، اس کی روایت غیر مقبول ہوتی ہیں، یعنی اجتہاد و استنباط کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اس قسم کے راویان حدیث میں عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن ابی انیسہ، جراح بن منہال ابو عطوف، عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ بن زبیرہ، عمر بن صہبان اور اس طرح کے دیگر منکر روایت بیان کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ ہم ان کی روایت کا رخ نہیں کرتے، نہ ان روایات سے کوئی سروکار ہی رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں متفرد راوی کی روایت قبول کرنے کے متعلق اہل علم کا معروف مذہب اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ راوی عام طور پر اہل علم و حفظ ثقات کی موافقت کرتا ہے اور اس نے گہرائی میں جا کر ان کی موافقت کی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ متفرد کوئی ایسا اضافہ بیان کرتا ہے جو اس کے دوسرے ہم مکتبوں کے ہاں نہیں ہے، تو اس کا یہ اضافہ محدثین کے ہاں قبول کیا جائے گا۔ لیکن جس حدیث بیان کرنے والے کو آپ دیکھیں کہ وہ امام زہری جیسے جلیل القدر محدث سے روایت بیان کرتا ہے، جن کے کثیر تعداد میں ایسے شاگرد ہیں جو حفاظ حدیث ہیں، ان کی اور دوسرے محدثین کی روایت کے ماہر ہیں، یا وہ ہشام بن عروہ جیسے امام التابعین سے روایت کرتا ہے، ان دونوں کی احادیث تو اہل علم کے ہاں خوب پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب ان کی روایت میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، اور ان دونوں کی اکثر احادیث میں ان کے شاگرد ایک دوسرے سے متفق ہیں، اور یہ شخص ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک سے متعدد ایسی حدیث روایت کرے جن میں ان کے شاگردوں میں سے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، تو اس جیسے لوگوں سے اس قسم کی کوئی حدیث قبول کرنا جائز نہیں۔ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم نے حدیث اور اصحاب حدیث یعنی محدثین کے طریقہ کار کا کچھ حصہ ہر اس شخص کی توجہ کے لیے جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور جسے اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس طریقہ کار کی مزید شرح اور وضاحت کتاب کے ان مقامات پر کریں گے جہاں معلول حدیث یعنی جن میں کوئی خفیہ علت پائی جاتی ہے کا ذکر ہوگا، یعنی جب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں اس موضوع کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس وضاحت کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو محدث کے منصب پر فائز کرنے والے بہت سے لوگوں کی ضعیف احادیث اور منکر روایات کے بیان کو ترک کرنے جیسے معاملات میں جن کا التزام ان کے لیے لازم تھا غلط کاروائیاں نہ دیکھی ہوتی، اور اگر انہوں نے صحیح روایات کے بیان پر اکتفا کو ترک نہ کیا ہوتا جنہیں ان ثقہ راویوں نے بیان کیا جو صدق و امانت میں معروف ہے، وہ بھی ان کے اس اعتراف کے بعد کہ جو کچھ وہ سیدھے سادے کم عقل لوگوں کے سامنے بے پرواہی سے بیان کیے جا رہے ہیں اس کا اکثر حصہ غیر مقبول ہے، ان لوگوں سے نقل کیا گیا ہے جن سے لینے پر اہل علم راضی نہیں اور جن سے روایت کرنے کو بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلا مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان، عبد الرحمن بن مہدی وغیرہم قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سب نہ دیکھا ہوتا تو آپ نے صحیح و ضعیف میں امتیاز اور صرف صحیح کے حصول کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے اسے قبول کرنا آسان نہ ہوتا، لیکن جس طرح ہم نے آپ کو قوم کی طرف سے کمزور اور مجہول سندوں سے بیان کی گئی منکر حدیثوں کو بیان کرنے اور انہیں ایسے عوام میں جو ان حدیث کے عیوب سے ناواقف ہیں پھیلانے کے بارے میں بتایا، تو صرف اسی بنا پر ہمارے دل کے لیے آپ کے مطالبے کو تسلیم کرنا آسان ہوا۔ ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے وکی نے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ ہی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے وکی نے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبہ اور سفیان سے، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے میمون بن ابی شبیب سے، اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نیز محمد بن مثنی اور ابن بشار نے کہا، ہم سے محمد بن جعفر یعنی غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ربعی بن حراج سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، جب وہ خطبہ دے رہے تھے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4۔ سعید بن عبید نے کہا، ہمیں علی بن ربیہ والبی نے حدیث بیان کی، کہا، میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر یعنی گورنر تھے۔ مغیرہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5۔ محمد بن قیس اسدی نے علی بن ربیہ اسدی سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی، لیکن بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے کا جملہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6۔ معاذ عنبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7۔ علی بن حفص نے شعبہ سے، انہوں نے خبیب سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ ابو عثمان نہدی سے روایت ہے، کہا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔ ابن وہب نے خبر دی، کہا، مالک بن انس نے مجھ سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 10۔ ابو احوص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ محمد بن مثنی نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا، کہہ رہے تھے، آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں یہاں تک کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 12۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے کہ ایاس بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے
میں بھی اسے دیکھوں؟ کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپسندیدہ یعنی منکر روایات کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو یعنی منکر روایات بیان کی اور وہ اپنی ذات میں ذلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 13۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا موجب بن جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 14۔ ابو حانی نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم اس قماش کے لوگوں سے دور رہنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 15۔ شراحیل بن یزید کہتے ہیں مجھے مسلم بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال یعنی فریب کار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ عامر بن عبدہ سے روایت ہے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 17۔ طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا سمندر کی تہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 18۔ ہشام بن حجیر نے طاؤس سے روایت کی، کہا یہ یعنی ان کی مراد بشیر بن کعب سے تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور انہیں حدیثیں سنانے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا فلاں فلاں حدیث دہراؤ، اس نے دہرا دی، پھر ان کے سامنے احادیث بیان کی۔ انہوں نے اس سے کہا فلاں حدیث دوبارہ سناؤ، اس نے ان کے سامنے دہرا دی۔ پھر آپ سے عرض کی میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری بیان کی ہوئی ساری احادیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو منکر جانا ہے یا سب کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے یعنی بلا تمیز صحیح و ضعیف روایت بیان کرنے لگے تو ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا ترک کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 19۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق ابن طاؤس کے بیٹے نے اپنے والد طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر جب سے تم لوگوں نے بغیر تمیز کے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ معاملہ دور ہو گیا، یعنی یہ بعید ہو گیا کہ ہماری طرح کے محتاط لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث کو قبول کریں پھر یاد رکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 20۔ مجاہد سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب ادوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ رویہ رکھا کہ نہ اس کو دھیان سے سنتے تھے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے ابن عباس، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری بیان کردہ حدیث سن رہے ہیں۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف اڑ جاتی اور ہم کان لگا کر غور سے اس کی بات سنتے۔ پھر جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس حدیث کے جسے ہم جانتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 21۔ ابن ابی ملائکہ سے روایت ہے، کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ باتیں مجھ سے چھپا لیں۔ انہوں نے فرمایا، لڑکا خالص احادیث کا طلبکار ہے، میں اس کے لیے حدیث سے متعلق تمام معاملات میں صحیح کا انتخاب کروں گا اور موضوع اور گھڑی ہوئی احادیث کو ہٹا دوں گا۔ کہا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے منگوائے اور ان میں سے چیزیں لکھنی شروع کی، اور یہ ہوا کہ کوئی چیز گزرتی تو فرماتے، بخدا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 22۔ عمر ناقد، سفیان بن عیینہ، ہشام بن حجیر، طاؤس سے روایت ہے، کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قدر چھوڑ کر باقی سب کچھ مٹا دیا اور سفیان بن عیینہ نے ہاتھ جتنی لمبائی کا اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 23۔ حسن بن علی حلوانی، یحییٰ بن آدم، ابن ادریس، اعمش، ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا، جب بظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لی تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے کیسا عظیم الشان علم بگاڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 24۔ علی بن خشرم، ابو بکر بن عیاش نے ہمیں بتایا، کہا، میں نے مغیرہ سے سنا، فرماتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 25۔ ایک سند میں ایوب اور ہشام اور دو سندوں میں ہشام سے روایت ہے، انہوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی، کہا، یہ علم دین ہے، اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 26۔ عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا، ابتدائی دور میں عالمان حدیث اسناد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا، ہمارے سامنے اپنے رجال حدیث کے نام لو تاکہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہل بدعت کو دیکھ کر ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 27۔ اوزاعی نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں طاؤس رحمہ اللہ سے ملا اور ان سے کہا، مجھے فلاں شخص نے اس طرح حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، اگر تمہارے صاحب یعنی استاد پوری طرح قابل اعتماد ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 28۔ سعید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے طاؤس رحمہ اللہ سے عرض کی، فلاں نے ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، اگر تمہارے صاحب ثقاحت میں بھرپور ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 29۔ عبد الرحمن بن ابی زناد نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں مدینے میں 100 اہل علم سے ملا جو دین میں تو محفوظ و معمون تھے، لیکن ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا یہ اس علم کے اہل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 30۔ مسعر سے روایت ہے، کہا میں نے سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، کہہ رہے تھے ثقہ راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 31۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے جو مرو کے باشندوں میں سے ہیں کہا میں نے عبدان بن عثمان سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسناد یعنی سلسلہ سند سے حدیث روایت کرنا دین میں سے ہے، اگر اسناد نہ ہوتا تو جو کوئی جو کچھ چاہتا کہہ دیتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا اور محمد بن عبداللہ نے کہا مجھے عباس بن ابی رزمہ نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کن چیز بیان کی جانے والی خبروں کے پاؤں یعنی سندیں ہیں جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے کہا میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی سے سنا، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا ابو عبد الرحمن وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے، نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزے رکھو۔ کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کس کی سند سے ہے؟ کہا میں نے عرض کی یہ شہاب بن خراش کی بیان کردہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا ثقہ ہے۔ پھر کس سے؟ کہا میں نے عرض کی حجاج بن دینار سے۔ کہا ثقہ ہے۔ پھر کس سے؟ کہا میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہنے لگے ابو اسحاق حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کٹھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے اونٹنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتی ہیں، لیکن صدقہ میت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد نے کہا میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک کو سب کے سامنے یہ کہتے سنا عمر بن ثابت کی روایت کی ہوئی حدیث ترک کر دو کیونکہ وہ سلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 32۔ ابو نضر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے بحیہ کے مولا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل نے حدیث بیان کی، کہا میں قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر جن کی والدہ ام عبداللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یحییٰ نے قاسم بن عبید اللہ سے کہا جناب ابو محمد آپ جیسی شخصیت کے لیے یہ عیب ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کسی معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل، یا یہ الفاظ کہے نہ علم ہو نہ نکلنے کی کوئی راہ۔ تو قاسم نے ان سے کہا کس وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں ابو بکر اور عمر کے فرزند ہیں۔ کہا قاسم اس سے کہنے لگے جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملی ہو اس کے نزدیک اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 33۔ بشر بن حکم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے بہت سے لوگوں نے بحیہ کے مولا ابو عقیل سے سن کر روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں کچھ نہ تھا، تو یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں
کہ آپ جیسے انسان سے جبکہ آپ ہدایت کے دو اماموں یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو؟ انہوں نے کہا بخدا اللہ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جسے اللہ نے عقل دی، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت کروں جو ثقہ نہیں۔ سفیان نے کہا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل بھی ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے یہ بات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 34۔ یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو حدیث میں پوری طرح قابل اعتماد یعنی ثقہ نہ ہو۔ پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو ان سب نے کہا اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ نضر کہتے ہیں کہ ابن عون سے شہر بن حوشب کی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس وقت وہ اپنی دہلیز پر کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے انہوں یعنی محدثین نے یقیناً شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے، انہوں نے شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں کی زبانوں نے انہیں نشانہ بنایا، ان کے بارے میں باتیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 36۔ ہمیں شبابہ نے بتایا، کہا شعبہ نے کہا میں شہر سے ملا لیکن روایت حدیث کے حوالے سے میں نے انہیں اہمیت نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 37۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نے سفیان ثوری سے عرض کیا بلا شبہ عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے، جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے، کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں کہ اس سے حدیث نہ لو؟ سفیان کہنے لگے کیوں نہیں؟ عبداللہ نے کہا پھر یہ میرا معمول ہو گیا کہ جب میں کسی علمی مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور ساتھ یہ بھی کہتا اس سے حدیث نہ لو۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا میرے والد نے کہا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں شعبہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی کہا یہ عباد بن کثیر ہے، تم لوگ اس سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 38۔ فضل بن سہیل نے بتایا، کہا میں نے معلّہ راضی سے محمد بن سعید کے بارے میں جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی پوچھا تو انہوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا، کہا میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے، جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے ان یعنی سفیان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 39۔ محمد بن ابی عتاب نے کہا مجھ سے عفان نے محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہم نے نیک لوگوں یعنی صوفیہ کو حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ ابن ابی عتاب نے کہا میں محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے ملا تو اس بات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا تم اہل خیر زہد و ورع والوں کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ امام مسلم نے کہا کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 40۔ خلیفہ بن موسیٰ نے خبر دی، کہا میں غالب بن عبید اللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا، مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی، مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی، اسی اسنا میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا۔ میں نے جو اس کی کاپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا، مجھے ابان نے انس سے یہ حدیث سنائی، ابان نے فلاں سے حدیث روایت کی، اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مسلم نے کہا اور میں نے حسن بن علی حلوانی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام ہشام کی وہ روایت دیکھی جو عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہے، اس میں تھا ہشام نے کہا
مجھ سے ایک شخص نے جسے یحییٰ بن فلاں کہا جاتا تھا محمد بن کعب سے حدیث بیان کی. کہا میں نے عفان سے کہا. اہل علم کہتے ہیں ہشام نے یہ حدیث محمد بن کعب سے سنی تھی تو وہ کہنے لگے وہ ہشام اسی حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے. پہلے وہ کہا کرتے تھے مجھے یحییٰ نے محمد بن کعب سے روایت کی. بعد ازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ حدیث براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 41. مجھے محمد بن عبداللہ قہزاز نے حدیث سنائی. کہا میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے سنا. کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یعنی عید الفطر کا دن انعامات کا دن ہے روایت کی. کہا سلیمان بن حجاج ان میں سے جو حدیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں یا میں نے تمہیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں ان میں سے اچھی طرح نظر کرنا یعنی غور کر لینا. ابن قہزاز نے کہا میں نے وہب بن زمان سے سنا. وہ سفیان بن عبد المالک سے روایت کر رہے تھے. کہا عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا میں نے ایک درہم کے برابر خون والی حدیث کے راوی روح بن غدیف کو دیکھا ہے. میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں یعنی اس کی حدیث ناپسندیدگی کی وجہ سے اور اس کی روایت میں نامقبولی کی وجہ سے. صحیح مسلم حدیث نمبر 42. ابن قہزاز نے کہا میں نے وہب سے سنا. انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی. کہا بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص سے حدیث لے لیتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 43. قتیبہ بن سعید نے جریر سے انہوں نے مغیرہ سے انہوں نے شعبی سے روایت کی. کہا مجھے حارث اعور حمدانی نے حدیث سنائی اور وہ کذاب تھا. صحیح مسلم حدیث نمبر 44. ابو عامر عبداللہ بن برات اشعری ابو اسامہ مفضل بن مغیرہ سے روایت کی. کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا مجھ سے حارث اعور نے روایت بیان کی اور یہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ یعنی حارث جھوٹوں میں سے ایک تھا. صحیح مسلم حدیث نمبر 45. قتیبہ بن سعید سے جریر سے مغیرہ نے انہوں نے ابراہیم سے روایت کی. کہا علقمہ نے کہا میں نے 2 سال میں قرآن پڑھا یعنی تدبر کرتے ہوئے ختم کیا. تو حارث نے کہا قرآن آسان ہے وہی اس سے زیادہ مشکل ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 46. حجاج بن شاعر احمد بن یونس نے ابراہیم نخائی سے روایت کی کہ حارث اعور نے کہا میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا اور وہی 2 سال میں یا کہا وہی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں. صحیح مسلم حدیث نمبر 47. منصور اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث متہم راوی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 48. حمزہ زیاد سے روایت ہے. کہا مرہ حمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو اندر نہ آؤ. پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو حارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 49. عبداللہ بن عون سے روایت ہے. کہا ابراہیم نخعی نے ہم سے کہا تم لوگ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچ کر رہو وہ کذاب ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 50. ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی. کہا ہم بالکل نو عمر لڑکے تھے جو ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس حاضر ہوتے تھے. وہ ہم سے کہا کرتے تھے ابو احوص کے سوا دوسرے قصہ گوؤں یعنی واعظوں کی مجالس میں مت بیٹھو اور شقیق سے بچ کر رہو. شقیق خوارج کا نقطہ نظر رکھتا تھا
یہ ابو وائل نہیں بلکہ شقیق ذبیح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 51۔ جریر کہتے ہیں میں جابر بن یزید جعفی سے ملا تو میں نے اسے حدیث نہ لکھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 52۔ مسعر نے کہا ہم سے جابر بن یزید جعفی نے ان بدعتوں سے پہلے جو اس نے گھڑی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 53۔ سفیان نے کہا جابر نے جس عقیدے کا اظہار کیا اس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے تھے، جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں مطعون کیا اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔ ان سے پوچھا گیا اس نے کس چیز کا اظہار کیا تھا؟ کہا رجعت پر ایمان کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ جراح بن ملیح کہتے ہیں میں نے جابر بن یزید جعفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس ابو جعفر یعنی محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کی 70,000 حدیثیں ہیں جو سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ زہیر کہتے ہیں جابر نے کہا یا میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے سنا بلا شبہ میرے پاس 50,000 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا یہ ان 50,000 حدیثوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 56۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں میں نے جابر جعفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ 50,000 حدیث ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 57۔ سفیان بن عیینہ نے کہا میں نے ایک آدمی سے سنا اس نے جابر سے ارشاد ربانی فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی وهو خیر الحاکمین، یعنی اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے کے بارے میں سوال کیا تو جابر نے کہا اس کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا اور اس نے یہ جھوٹ بولا تو ہم نے سفیان سے کہا اس سے مراد اس کی کیا تھی؟ انہوں نے کہا روافظ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں میں ہیں، ان کی اولاد میں سے جو کوئی خروج کرے گا ہم اس کے ساتھ خروج نہیں کریں گے حتیٰ کہ آسمان کی طرف سے پکارنے والا یعنی اس کی مراد علی سے ہے پکارے، یقیناً وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ مل کر خروج کرو۔ جابر کہتا تھا یہ اس آیت کی تفسیر ہے اور اس نے جھوٹ کہا یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 58۔ سفیان سے روایت ہے کہا میں نے جابر کو تقریباً 30,000 حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا چاہے اس کے بدلے میرے لیے اتنا اور اتنا ہو۔ امام مسلم نے کہا میں نے ابو غسان محمد بن عامر رازی سے سنا، کہا میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو حارث بن حسیرہ ہے آپ اس سے ملے ہیں؟ کہا ہاں، لمبی خاموشی والا بوڑھا ہے، ایک بہت بڑی بات پر اصرار کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 59۔ عبد الرحمن بن مہدی نے حماد بن زید سے روایت کی، کہا ایوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا وہ کج زبان یعنی جھوٹا، تہمت تراش اور بد زبان تھا، اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا وہ رقم یعنی اشیاء پر لکھی ہوئی قیمت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 60۔ سلیمان بن حرب نے کہا ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ایوب نے کہا میرا ایک ہمسایہ ہے، پھر زہد و ورع میں اس کی فضیلت کا ذکر کیا، اگر وہ میرے سامنے 2 کھجوروں کے بارے میں گواہی دے تو میں اس میں بھی اس کی شہادت قابل قبول نہ سمجھوں گا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 61۔ معمر نے کہا میں نے ایوب کو کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے اسے برا کہتے نہیں سنا سوائے عبد الکریم یعنی ابو امیہ کے۔ انہوں نے اس کا ذکر کیا تو کہا اللہ اس پر رحم کرے، غیر ثقہ ہے۔ اس نے مجھ سے اکریمہ سے روایت کی گئی ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا، پھر لوگوں سے کہا میں نے اکریمہ سے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 62۔ عفان بن مسلم نے کہا حمام نے ہم سے بیان کیا، کہا ابو داؤد اعمہ ہمارے ہاں آیا اور یہ کہنا شروع کر دیا ہمیں برا رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی اور ہمیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ ہم نے یہ بات قتادہ کو بتائی، انہوں نے کہا اس نے جھوٹ بولا، اس نے ان سے نہیں سنا، وہ تو ایک منگتا تھا، انسانوں کی بے خونی کرنے والے طاعون کے دوران میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 63۔ یزید بن ہارون نے کہا ہمیں حمام نے خبر دی کہ ابو داؤد اعمہ قتادہ کے ہاں آیا۔ جب وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا تو لوگوں نے کہا اسے یہ الزام ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ سے ملاقات کی۔ اس پر قتادہ کہنے لگے طاعون کی وبا عام سے پہلے یہ ایک منگتا تھا، اس کا علم حدیث ایسی کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اس بارے میں بات تک نہ کرتا تھا۔ بخدا نہ حسن بصری نے کبھی کسی بدری سے بلا واسطہ حدیث ہمیں سنائی، نہ سعید بن مسیب نے ایک سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور بدری سے براہ راست سنی ہوئی کوئی حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 64۔ جریر نے رقبہ بن مسقلہ بن عبداللہ عبدی کوفی رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں ان سے روایت کی کہ ابو جعفر عبداللہ بن مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی مدائنی حدیث گھڑا کرتا تھا، سچائی یا حکمت پر مبنی کلام پیش کرتا۔ وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے نہ ہوتا تھا، لیکن اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 65۔ ابو داود طیالسی نے شعبہ سے انہوں نے یونس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، یونس نے کہا عمر بن عبید یعنی معروف معتزلی جو پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں حاضر رہا کرتا تھا، حدیث کی روایت میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 66۔ معاذ بن معاذ کہتے ہیں میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے کہا عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث سنائی، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ انہوں نے کہا بخدا عمر نے اس حدیث کی روایت حسن بصری کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹ بولا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس صحیح حدیث کو اپنی جھوٹی بات سے ملا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 67۔ عبید اللہ بن عمر قواریری نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ایک آدمی تھا، وہ ایوب سختیانی کی علمی مجلس میں حاضری کا التزام کرتا تھا اور اس نے ان سے حدیث کا سماع کیا تھا۔ ایوب نے اسے غیر حاضر پا کر اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا جناب ابو بکر یعنی ایوب کی کنیت وہ عمر بن عبید سے منسلک ہو گیا ہے۔ حماد نے کہا ایک دن میں ایوب کے ساتھ تھا، ہم صبح سویرے بازار کی طرف گئے تو اس آدمی نے ایوب کا استقبال کیا۔ ایوب نے اسے سلام کہا اور حال احوال پوچھا، پھر ایوب کہنے لگے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کے ساتھ منسلک ہو گئے ہو۔ حماد نے کہا انہوں نے اس کا یعنی عمر کا نام لیا۔ وہ کہنے لگا ہاں جناب ابو بکر، وہ غرائب یعنی ایسی باتیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا ایوب اس سے کہنے لگے ہم انہی عجیب و غریب باتوں سے بھاگتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 68۔ سلیمان بن حرب نے کہا ہم سے ابن زید یعنی حماد نے بیان کیا، کہا ایوب سے عرض کی گئی عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت بیان کی ہے
کہ انہوں نے کہا جسے نبیذ یعنی شراب سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جائیں، تو انہوں نے یعنی ایوب سختیانی نے کہا اس نے جھوٹ بولا، میں نے خود حسن سے سنا وہ کہتے تھے جسے نبیذ سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے مارے جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 69۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں جناب ایوب سختیانی کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمرو بن عبید کے ہاں درس میں جاتا ہوں، تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا تم نے غور کیا ایک ایسا آدمی آیا جس کے دین پر تمہیں اعتبار نہ ہو، تم اس کی حدیث پر کیسے اعتماد کرو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 70۔ سفیان نے بیان کیا، کہا میں نے ابو موسیٰ یعنی اسرائیل بن موسیٰ بصری نزیل ہند سے سنا، کہہ رہے تھے ہمیں عمرو بن عبید نے بدعت کا شکار ہونے سے پہلے حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 71۔ معاذ عنبری نے کہا میں نے واسط کے قاضی ابو شیبہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شعبہ کی طرف لکھا، تو انہوں نے جواب میں میری طرف لکھ بھیجا اس سے کوئی چیز روایت نہ کرو اور میرا خط پھاڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 72۔ عفان بن مسلم نے کہا میں نے حماد بن سلمہ کو صالح مری کے واسطے سے ایک حدیث سنائی جو اس نے ثابت سے روایت کی، تو انہوں نے یعنی حماد نے کہا اس نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح میں نے حمام کو صالح مری سے ایک حدیث سنائی، تو انہوں نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 73۔ ابو داود نے بیان کیا، کہا شعبہ نے مجھ سے کہا جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور اسے کہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم حسن بن عمارہ سے حدیث روایت کرو کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو داود نے کہا میں نے شعبہ سے عرض کی وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا اس نے ہمیں حکم سے روایت کردہ احادیث سنائی جن کی ہم نے اصل نہ پائی۔ کہا میں نے عرض کی کیا چیز روایت کی؟ کہا میں نے حکم سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ ادا فرمائی؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، جبکہ حسن بن عمارہ نے حکم ہی سے مقسم کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کیا۔ اسی طرح میں نے حکم سے پوچھا آپ اولاد زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ میں نے پوچھا یہ روایت کس حوالے سے بیان کی جاتی ہے؟ کہا حضرت حسن بصری سے، جبکہ حسن بن عمارہ نے کہا ہم سے حکم نے یحییٰ بن جزار کے حوالے سے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 74۔ حسن حلوانی نے کہا میں نے یزید بن ہارون سے سنا، انہوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس سے اور خالد بن محدود سے کبھی روایت نہ کروں گا، اور کہا میں زیاد بن میمون سے ملا، اس سے ایک حدیث سنانے کا کہا تو اس نے مجھے وہ حدیث بکر مزنی سے روایت کر کے سنائی۔ پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث مورخ سے بیان کی۔ پھر ایک بار اور اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث حسن بصری سے سنائی۔ وہ یعنی یزید بن ہارون ان دونوں یعنی زیاد بن میمون اور خالد بن محدود کو جھوٹ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حلوانی نے کہا میں نے عبد الصمد سے حدیث سنی اور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کی نسبت جھوٹ کی طرف کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 75۔ محمود بن غیلان نے کہا میں نے ابو داود طیالسی سے کہا آپ نے عباد بن منصور سے بہت زیادہ روایتیں لی ہیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے عطارہ والی روایت جو نضر بن شمیل نے ہمارے سامنے بیان کی ان سے نہیں سنی؟ انہوں نے مجھ سے کہا خاموش رہو۔ میں اور عبد الرحمن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہا یہ احادیث جو تم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہو کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگا تم دونوں دیکھو کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے
پھر توبہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ کہا ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں نے ان حدیث میں سے انس رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر لوگ نہیں جانتے تو کیا تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا؟ ابو داود نے کہا پھر ہمیں یہ خبر پہنچی کہ وہ وہی روایتیں بیان کرتا ہے، تو میں اور عبد الرحمن اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بھی وہ وہی حدیثیں بیان کرتا تھا، تو ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 76۔ حسن حلوانی نے بیان کیا، کہا میں نے شبابہ سے سنا، کہا عبد القدوس ہمارے سامنے حدیث بیان کرتا تھا اور کہتا تھا۔ سوید بن عقلہ شبابہ نے کہا میں نے عبد القدوس سے سنا، کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو عرض بنانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا اس سے کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ دیوار میں سوراخ رکھا جائے تاکہ اس میں ہوا داخل ہو۔ امام مسلم نے کہا میں نے عبید اللہ بن عمر قواریری سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے حماد بن زید سے سنا، وہ مہدی بن ہلال کے علمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد ایک آدمی سے کہہ رہے تھے یہ نمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے ابو اسماعیل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 77۔ عفان نے کہا میں نے ابو عوانہ سے سنا، کہا مجھے حسن بصری سے کوئی حدیث نہ پہنچی مگر میں اسے ابان بن ابی عیاش کے پاس لے گیا تو اس نے اسے میرے سامنے پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 78۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، کہا میں نے اور حمزہ زیات نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً 1000 احادیث سنی۔ علی نے کہا پھر کچھ عرصے بعد میں حمزہ سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ احادیث جو ابان سے سنی تھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ان میں بہت معمولی حصے 5 یا 6 حدیثوں کے سوا کسی چیز کو نہ پہچانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 79۔ زکریا بن عدی نے کہا مجھ سے ابو اسحاق فزاری نے کہا بقیہ سے وہی حدیث لکھو جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی ہیں، وہ نہ لکھو جو اس نے غیر معروف لوگوں سے روایت کی ہیں، اور اسماعیل بن عیاش سے جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی یا غیر معروف لوگوں سے کچھ نہ لکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 80۔ اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ کے اصحاب یعنی شاگردوں میں سے ایک سے سنا، کہا ابن مبارک نے فرمایا بقیہ اچھا آدمی ہے، اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ ناموں کو کنیتوں سے بدل دیتا ہے اور کنیتوں کو ناموں سے۔ وہ ایک زمانے تک ہمیں ابو سعید وحازی سے روایتیں سناتا رہا، ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبد القدوس نکلا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 81۔ عبد الرزاق کہتے ہیں میں نے ابن مبارک کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ وہ کھل کر اپنی یہ بات یعنی رائے کہہ دیں کہ فلاں جھوٹا ہے، سوائے عبد القدوس کے میں نے انہیں خود یہ کہتے سنا کہ وہ جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے ابو نعیم سے سنا اور انہوں نے معلّہ بن عرفان کا ذکر کیا اور کہا اس نے کہا ہم سے ابو وائل نے بیان کیا، کہا صفین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے نکلے تو ابو نعیم نے کہا ان کے بارے میں تمہاری رائے ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 83۔ عفان بن مسلم سے روایت ہے، کہا ہم اسماعیل بن علیہ کے ہاں تھے تو ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی سے روایت بیان کی، میں نے کہا وہ مضبوط یعنی ثقہ کا ہم پلہ نہیں، تو اس آدمی نے کہا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اسماعیل کہنے لگے انہوں نے اس کی غیبت نہیں کی بلکہ حکم یعنی فیصلہ بیان کیا ہے، وہ ثبت نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 84۔
بشر بن عمر نے ہم سے بیان کیا، کہا میں نے امام مالک بن انس سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا جو سعید بن مسیب سے حدیث روایت کرتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ ثقہ نہیں۔ میں نے مالک بن انس سے ابو حویرث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ ثقہ نہیں۔ پھر میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس سے ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں، تو فرمایا وہ ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے صالح مولا توأمہ کے بارے میں سوال کیا تو کہا ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے حرام بن عثمان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ثقہ نہیں۔ میں نے امام مالک سے ان پانچوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا یہ سب حدیث کے بیان کرنے میں ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا جس کا اب میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تم نے میری کتابوں میں اس کا نام دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا اگر ثقہ ہوتا تو تم اس کا ذکر میری کتابوں میں دیکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 85۔ ہم سے حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے شرحبیل بن سعد کے حوالے سے حدیث بیان کی اور وہ متہن تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 86۔ ابو اسحاق طالقانی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہہ رہے تھے ایک وقت تھا اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرر سے ملوں تو میں اس کا انتخاب کرتا کہ پہلے میں اس سے مل لوں پھر جنت میں جاؤں گا۔ پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے مقابلے میں ایک مینگنی بھی مجھے زیادہ محبوب تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 87۔ ولید بن صالح نے بیان کیا، کہا عبید اللہ بن عمرو نے کہا زید یعنی ابن ابی انیسہ نے کہا میرے بھائی یحییٰ بن انیسہ سے روایت نہ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 88۔ عبداللہ بن جعفر رقی نے عبید اللہ بن عمرو کے حوالے سے بیان کیا، کہا یحییٰ بن ابی انیسہ جھوٹا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 89۔ حماد بن زید سے روایت ہے، کہا ایوب سختیانی کے سامنے فرقت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا فرقت حدیث کی مہارت رکھنے والا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 90۔ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر عبدی نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا جب ان کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اسے انتہائی ضعیف قرار دیا۔ امام یحییٰ سے کہا گیا کیا یہ یعقوب بن عطا سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟ کہا ہاں۔ پھر کہا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک انسان بھی محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ بشر بن حکم نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا، انہوں نے حکیم بن جبیر اور عبد الاعلی کو ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح یحییٰ نے موسیٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا اس کی بیان کردہ حدیث ہوا جیسی ہے، اور موسیٰ بن دہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو بھی ضعیف قرار دیا۔ کہا اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تم جب جریر کے پاس پہنچو تو 3 راویوں کی احادیث کے سوا اس کا سارا علم لکھ لینا، عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی احادیث اس سے نہ لکھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 92۔
کہمس نے ابن بریدہ سے، انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی معبد جہنی تھا۔ میں یعنی یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے۔ ہم نے آپس میں کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے۔ واقع یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے حالات بیان کیے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، یعنی ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، یعنی پہلے سے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے نہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ پھر کہا، مجھے میرے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو مجھے اس کی علامات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج، بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا۔ میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 93۔ کہمس کے بجائے مطر وراق نے عبداللہ بن بریدہ سے انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے نقل کیا کہ جب معبد جہنی نے تقدیر کے بارے میں وہ سب کہا جو کہا تو ہم نے اسے سخت ناپسند کیا۔ یحییٰ نے کہا میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری نے حج کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہمس کے واسطے سے بیان کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، البتہ الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 94۔ عبداللہ بن بریدہ کے ایک تیسرے شاگرد عثمان بن غیاث نے یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن دونوں سے روایت کی۔ دونوں نے کہا ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملے اور ہم سے تقدیر کی بات کی، اور وہ لوگ یعنی منکرین تقدیر جو کچھ کہتے ہیں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عثمان بن غیاث نے سابقہ راویوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی۔ اس روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور کچھ انہوں نے کم کیے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 95۔ معتمر کے والد سلیمان بن ترخان نے یحییٰ بن یعمر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح مذکورہ اساتذہ نے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 96۔ اسماعیل بن ابراہیم یعنی ابن الیہ نے ابو حیان سے، انہوں نے ابو زرعہ بن عمر بن جریر سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اس سے ملاقات، اس کے سامنے حاضری اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخری بار زندہ ہو کر اٹھنے پر بھی ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، لکھی یعنی فرض کی گئی نمازوں کی پابندی کرو، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنا مالک جنے گی تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو یہ اس کی علامات میں سے ہے۔ قیامت کے وقت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ارحام یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ کوئی زیرو نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی متنفس کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں فوت ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس واپس لاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 97۔ ابن الیہ کے بجائے محمد بن بشر نے کہا ہمیں ابو حیان نے سابقہ سند سے وہی حدیث بیان کی، البتہ ان کی روایت میں اذا ولدت الامۃ بعلها یعنی جب لونڈی اپنا مالک جنے گی، رب کی جگہ بال یعنی مالک کے الفاظ ہیں، اماتو سے مملوکہ لونڈیاں مراد ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 98۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے۔ تب ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر امر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، میں تمہیں اس کی علامات بتائے دیتا ہوں۔ جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے، گونگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامات میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے اونچی سے اونچی عمارات بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ یعنی قیامت کا وقوع غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا۔ سورت کے آخر تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ اسے تلاش کیا گیا تو وہ انہیں یعنی صحابہ کرام کو نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین سیکھ لو، انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 99۔ مالک بن انس نے ابو سہیل سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا، اس کے بال پراگندہ تھے، ہم اس کی ہلکی سی آواز سن رہے تھے لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ اور نمازیں بھی میرے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا میرے ذمے اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا، کیا میرے ذمے اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنی مرضی سے نفلی صدقہ دو۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ آدمی واپس ہوا تو کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، میں اس پر کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 100۔